اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے بچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. تو جب مکہ فتح ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ میں موجود تھے، یہ آئے حضور کو قتل کرنے کے لیے. فتح مکہ کے بعد اس طاق میں تھے کہ کسی طرح مجھے موقع ملے میں حضور پہ حملہ کروں. تو حضور اور اپنے ساتھ کچھ باتیں بھی کر رہے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سن لیا. آپ قریب گئے، پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے ہو تم اپنے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یہی باتیں دہرا رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو ویسے ہی، جسے جان چھڑانے کے لیے آدمی کہتا ہے کچھ کہہ دیا، میں تو ویسے ہی باتیں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور مسکرائے، فرمایا اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو. تم کیا ارادہ لے کر آئے ہو مسجد میں؟ تو بہرحال انہوں نے توبہ کی، مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان ہوئے ہیں، اتنی دیر گزری ہے، مسلمان ہوئے، نکلے، واپس جانے لگے. رستے میں اس کو وہ لڑکی ملی، جس کو گرل فرینڈ کہہ لیں آپ، اس کی جو گرل فرینڈ تھی وہ اس کو رستے میں ملی اور اس کو آواز دی کہ میرے پاس آؤ، کہیں بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں. کتنی دیر گزری ہے، اتنی دیر گزری کہ ادھر اسلام قبول کیا، مسجد سے نکلے، رستے میں ہی لڑکی کھڑی ہوئی ہے. لڑکی نے بلایا، انہوں نے کہا نہیں، اب میں قریب نہیں آ سکتا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا، 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے کہ اس کو خوبصورت حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس کی قدرت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے ایسے موقع پر گناہ سے بچ جانا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. قرآن کریم میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی اور عریانی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے ظاہری فحاشی ہو چاہے خفیہ فحاشی ہو. ہمارے ہاں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے ہاں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عام ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارے ہاں ایک سیریز شروع ہو رہی ہے لازوال عشق کے نام سے، ایک ڈرامہ شروع ہو رہا ہے. یہ پہلے انڈیا میں دوسری جگہوں میں ہوتا تھا، اب یہاں شروع کر رہے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو آپ 24 گھنٹے ایک کمرے میں ساتھ رکھیں اور آبزرو کریں کہ یہ اس کو گرل فرینڈ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی؟ کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، کیمرے اس کو واچ کر رہے ہوں گے، وہ دیکھیں کہ اس میں کتنا پوٹینشل ہے، کتنی اس میں صلاحیت ہے کہ یہ کسی کو گرل فرینڈ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا. اس سے پہلے تماشا کے نام سے یہ چیزیں چلتی رہیں، اور حیرت کی بات یہ کہ یہ ویڈیوز وہ ہیں جن پہ 200 ملین ویوز ہیں، 300 ملین ویوز ہیں. 300 ملین کا آپ اندازہ لگائیں، 300 ملین کتنی تعداد ہوتی ہے ایک ویڈیو پر، ایک ایپیسوڈ پر. اب جب لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ فحاشی عریانی کوئی کر رہا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی، اس کا مسئلہ ہے، آپ کو مولوی کو کیا مسئلہ ہے؟ مولوی کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ مولوی کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے جو 6 چیزوں پہ بیعت لی تھی تو ان میں سے تیسری چیز کیا تھی کہ زنا نہیں کریں گے. حدیث میں آتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے. حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ ایما امرأۃ استعطرت، کہ کوئی عورت اگر اس لیے خوشبو لگاتی ہے تاکہ میں مردوں کے پاس سے گزروں تو وہ میری طرف اٹریکٹ ہوں، فہی زانیہ، وہ زانیہ ہے. کوئی عورت اگر اس لیے خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے کہ مرد میری طرف اٹریکٹ ہوں، فہی زانیہ، وہ زانیہ ہے. تو شریعت تو اس کو بھی زنا سمجھتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی خوشبو اور مرد کی خوشبو میں فرق ہے. مرد کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ہو رنگ نہ ہو، عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ہو خوشبو نہ ہو.
جیسے سرخی ہے، میک اپ ہے، مہندی ہے، یہ عورت کی خوشبو ہے. اور مرد کے لیے مہندی لگانا، سرخی لگانا، میک اپ کرنا یہ مرد کی خوشبو نہیں ہے. مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو، خوشبو ہو. عورت کی خوشبو وہ ہے جس کی اسمیل، خوشبو نہ ہو، اس کا رنگ ہو. حدیث میں تو اس تک سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی عورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے. اب ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہوتا ہے. یہ حکم ہے کہ شوہر کے لیے خوشبو لگائیں، میک اپ کریں، اچھے کپڑے پہنیں، بنے سوریں. گھر میں تو چڑیل بن کے رہ رہی ہوتی ہیں، بندہ جائے ویسے ہی ڈر جائے. اور باہر جب آپ کہیں شادی پہ جانا ہے، پھر آپ ان کی تیاریاں دیکھیں، آڑیاں جاڑیاں دیکھیں ان کی، وہ تیار کیسے ہوتی ہیں، میک اپ کیسے کرتی ہیں، کپڑے کیسے پہنتی ہیں. بھائی یہ سب کچھ آپ نے اپنے شوہر کے سامنے کرنا تھا تاکہ شوہر اٹریکٹ ہو. باہر ان کاموں سے بچنا تھا تاکہ کوئی نامحرم اٹریکٹ نہ ہو. الٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو جب شریعت یہ تک قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے قرآن میں یہ بات لکھی ہے. تو یہ مسئلہ مولوی صاحب کا ہے یا یہ مسئلہ قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان چیزوں پہ بیعت لی تھی. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے والدین کو، بڑوں کو چاہیے کہ اپنے نوجوان کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو سمجھائیں. اس کو مولوی کا مسئلہ نہ سمجھیں. اگر بچے کو ایجوکیشن میں پڑھانا مجبوری ہے تو زنا سے بچانا بھی تو ضروری ہے نا. کو ایجوکیشن میں بھیجے بغیر آپ کو حل نہیں مل رہا. اب تو الحمدللہ ایسی یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں. جامعۃ الرشید نے جو یونیورسٹی بنائی ہے الغزالی یونیورسٹی کے نام سے، یو ٹیک کورنگی میں اس کا کیمپس ہے. اس میں سیپریٹ ہے، مرد اور عورتیں الگ الگ ان کی کلاس ہے. یونیورسٹی ہے، پراپر یونیورسٹی ہے، لیکن بیچ میں سیپریشن ہے، پارٹیشن ہے. لڑکے اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکیاں اس طرف بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی ان کا کو سسٹم نہیں ہے، مخلوط نظام نہیں ہے. اسی لیے بنائیے تاکہ اس کی جو برائیاں ہیں اس سے ہم بچ سکیں. لیکن ہمارے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی. بھائی آپ نے اگر بیٹی کو پڑھوانا ہے، بیٹے کو پڑھوانا ہے تو اس ماحول، پہلے تو یہ کہتے تھے نا یونیورسٹی نہیں ہے، اب تو یونیورسٹیاں بھی بن رہی ہیں. یہ تو چاہیے تھا کہ عام لوگ بناتے، یہ علماء کا کام نہیں تھا کہ یونیورسٹیاں بناتے، لیکن علماء نے بنائی ہیں. جامعۃ الرشید کے حضرات نے بنائی اس لیے کہ لوگوں کو تو کہہ کے تھک گئے کہ کو ایجوکیشن سے بچیں، خود ایسی یونیورسٹیاں بنائیں جس میں سیگریگیشن ہو، پارٹیشن ہو. نہیں کر رہے ہیں تو علماء نے خود اس پہ کام شروع کیا. اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی بنائی ہے اسی مقصد کے لیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ یونیورسٹی ہے لیکن اس میں فیسلٹیز اچھی نہیں ہیں، کلاس روم اچھے نہیں ہیں، فلاں اچھا نہیں ہے، میڈیا، یہ بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزیں بنائی ہیں. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ جو کو ایجوکیشن کی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، اس سے بچنا بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو ڈرامے فلمیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، فیملی ویلاگنگ ہمارے ہاں جس طریقے سے ہو رہی ہے، فیملی ویلاگنگ میں اور ڈرامے میں کیا فرق ہے؟ فیملی ویلاگنگ میں لوگ فیملی ویلاگنگ کو غلط سمجھتے ہیں، ڈرامے کو غلط نہیں سمجھتے. تو فیملی ویلاگنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی ڈرامے میں ہو رہا ہے، وہی فلم میں ہو رہا ہے. فیملی ویلاگنگ میں وہ کچھ نہیں ہو رہا جو فلموں میں ہو رہا ہے. تو فیملی ویلاگنگ غلط ہے، فلمیں ڈرامے ٹھیک ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ فلمیں ڈرامے، یہ جو انڈسٹری ہے، یہ لوگ محنت کتنی کرتے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرتے ہیں. پاکستان میں ایک ادارہ بنا ہوا ہے، ہمارے کچھ ساتھی اس پہ وزٹ کے لیے گئے تھے، وہاں دیکھنے کے لیے کہ یہاں یہ چیزیں سکھائی کیسے جاتی ہیں. آرٹس اکیڈمی اس طرح کر کے کوئی ادارہ ہے پاکستان میں جہاں پہ یہ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایکٹر کیسے بننا ہے، سنگنگ کیسے کرنی ہے، اور ڈھول کیسے بجانا ہے، گٹار کی، یہ باقاعدہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو وہ وہاں پہ ہمارے ساتھی گئے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایسے موٹیویٹ کر رہے تھے لوگوں کو جیسے شاید کوئی مولوی صاحب نماز پہ بھی موٹیویٹ نہیں کرتا، کہ آپ جب سنگنگ کریں گے لوگوں کو سکون ملے گا، اور جب لوگوں کو سکون ملے گا وہ خوش ہوں گے، اور کسی انسان کو خوش کرنا کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں آپ کی وجہ سے انسانیت خوش ہوگی. آپ جب ایکٹنگ کریں گے تو لوگ خوش ہوں گے، اور جب لوگ خوش ہوں گے اس سے انسانیت کو سکون ملے گا. باقاعدہ موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو، اور یہ چیزیں لوگ سیکھ رہے ہیں جا کے.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک بننے کا مطلب شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے، اور حرام کاموں میں یہ 6 کام سر فہرست ہیں۔ تو ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو، جو بات سنیں نا، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات لوگوں کو بتائیں، اپنے گھر میں بچوں کو، اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ دین کی باتیں کرنا کرانا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ سے جو 6 صحابہ آئے تھے نا، سب سے پہلے 6 صحابہ تھے، اور وہ مسلمان ہوئے، واپس گئے، انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ ان 6 صحابہ کی وجہ سے پورا مدینہ مسلمان ہوا ہے، 6 لوگ۔ اور یہ 6 صحابہ وہ ہیں جو صحابہ میں کوئی علماء صحابہ نہیں سمجھے جاتے، یعنی کوئی مفتیان نہیں تھے، صحابہ میں بھی مفتی تھے لیکن بہت تھوڑے تھے۔ یہ جو 6 صحابہ ہیں، یہ کوئی مفتی یا عالم بڑے درجے کے جو صحابہ تھے ان میں نہیں ہیں، لیکن پورا مدینہ جو مسلمان ہوا ہے ان 6 صحابہ کی محنت سے ہوا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے دین کا پیغام سنا تو سنتے ساتھ ہی اس مشن کا حصہ بن گئے۔ تو یہ چیز آگے تک آپ دیکھیں، برے کام کرنے والے اپنے کاموں کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں اس پہ، اور نیک کام کرنے والے اس پہ دل میں سبحان اللہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت اچھا بیان کیا، یا بہت فائدہ ہوا۔ بھائی یہ بات آگے پہنچائیں، جیسے سینہ بسینہ جس کو کہتے ہیں نا، کہ یہ بات آپ نے سنی، کوشش کریں کہ اس کے لیے پلاننگ کریں کہ اب میں ایسا کیا کروں کہ کم از کم میرے گھر میں آئندہ کے بعد شرک نہ ہو، میرے گھر میں آئندہ کے بعد چوری نہ ہو، میرے گھر میں آئندہ کے بعد زنا نہ ہو۔ زنا کی یہ ساری صورتیں، نہ آنکھوں کا زنا ہو، نہ ہاتھ کا زنا ہو، کسی قسم کا کوئی زنا میرے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ میں کس طرح حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ یہ میسج آگے کنوے کروں۔ تو اپنے آپ تک چیزوں کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح وہ باطل پہ کام کرنے والے لوگ محنت کر رہے ہیں، ہمیں دین کے مشن کا حصہ بن کر اس کام پہ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔